رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے سے کم لوگوں کی طرف نگاہ رکھو اور اپنے سے اونچے لوگوں کی طرف مت دیکھو۔ ایسا کرنے سے تم اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری اور نہ شکری سے بچے رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ اور ان قریب کن فیکون کے معجزے ہوں گے اور جلد ہی دعاؤں کو ان کی منزل ملے گی۔ اے اللہ، مجھے وہ خاموشی عطا فرما جس میں صرف تجھے سن سکوں۔ آمین۔ قبروں کے اندر ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا سچے من سے اعتراف کیا کرو۔ وہ انہیں تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہی سے تمہیں مضبوط کرے گا۔ بے شک وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، لیکن قربان جاؤں میرے رب نے اپنا پیارا محبوب ہم گناہ گاروں کو عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، یعنی زنا عام ہو جائے، جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو زلزلوں کی توقع رکھنا۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے۔ راز پوچھا تھا کامیابی کا، جواب آیا نماز پڑھا کرو۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ انسان جو چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے، تو قاصر پر نہیں قادر پر توکل کریں۔ جھوٹ کی بدبو عرش تک جاتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک جا پہنچتی ہے۔ جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جب تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ، اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔